فنون لطیفہ فائن آرٹس کے متعلق شاعری موسیقی آپ نے گزشتہ بہت ساری گفتگو کی، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ چیزیں ہیں جس طرح کے لاؤڈ اسپیکر، تصویر اور کچھ پرنٹنگ پریس وغیرہ کے متعلق علماء کے جو فتاوی جات ہیں ان کی نظریاتی اجتہادی آراء وقتاً فوقتاً تبدیل ہوئیں، تو یہ جو آنے والے بھی جو کچھ بقیہ فنون لطیفہ میں سے چیزیں باقی ہیں جیسے شاعری ہے، مصوری ہے، موسیقی ہے، میوزک ہے، اسی طرح اداکاری ہے، تو علماء کا جو مجموعی ایک رویہ اور مزاج آپ اس سے یقیناً آگاہ اور واقف ہوں گے، تو ان کے متعلق ان کی آراء کے کب تک چینج ہونے کا اور مختلف ہونے کا آپ کو اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جس رفتار سے علماء کرام نے تبدیلی کا یہ سفر شروع کیا ہے اس میں تو توقع ہی رکھی جا سکتی ہے کہ بہت جلد، کیونکہ ہماری تو میرا خیال ہے میری سوچ کی حد تک، میں جس مدرسے میں یا جس پس منظر میں پلا بڑھا تو 2008-9 تک یہ صورتحال تھی کہ تصویر کے معاملے میں بھی اتنی شدت اور تردد تھا کہ جس کا اظہار ناممکن ہے، لیکن 5-6 سال کا اسپین ہے کہ جس کے اندر علماء اکرام نے اتنی تیزی سے ان بدلتے ہوئے حالات کو قبول کیا ہے، اور میں اس قبولیت کو یوں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک دم سے فکر میں ہو گئی ہے، یہ نیچے وہ پریشر اور وہ عوامل موجود ہوتے ہیں جن کو ریزسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جس کے بعد وہ پریشر کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہتا اور پھر ایک سیل رواں کی طرح پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سعودی عرب کے اندر بھی دیکھیں نا، اس وقت جو تبدیلی آئی ہے، میں بھی گزشتہ ہفتے سعودی عرب میں تھا، ریاض میں، وہاں پر جو لوگ 20-30 سال سے آباد ہیں، جب انہوں نے وہاں کی جو انوائرمنٹ تھی اس کی تصویر کشی کی اور جو موجودہ حالات ہیں اس کو میں نے دیکھا تو وہ مطابقت تلاش کرنا ناممکن تھا۔ تو پھر میں نے تجزیہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یعنی وہ ایک پریشر ہے جو بنتا چلا جاتا ہے عوام کی سطح پہ، اور وہ چیزوں کو قبول کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ قانون اور فقہ کی طاقت سے اس کو روکا جا رہا ہوتا ہے۔ تو علماء کرام کی جو آڈینس ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے وہ مدرسے میں ہو، طلبہ، وہ جس عہد میں پیدا ہوئے ہیں اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک ریولوشن آ چکا ہے، اس میں چیزوں کے بارے میں آگہی، نئے نظریات سے واقفیت، اس کو روکنا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو 2008-9 تک کا بتاؤں معاملہ، جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے کہ اخبار تک پڑھنے پہ پابندی تھی، اور کیمرے والے موبائل کی تو امکانات ہی نہیں تھے، اور تصویر حرام مطلق تھی، یہ سب چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اس کے بعد جس تیزی سے سفر طے ہوا، کیوں طے ہوا؟ اس لیے کہ جو نیچے لوگ موجود تھے وہ ان چیزوں کو اصلاً قبول کر چکے ہیں، تو علماء نے صرف ایک تھوڑا سا ہیلا کر کے، تھوڑی سی تعویل توجیہ کر کے اس کو ایک رنگ دینا ہوتا ہے، وہ رنگ انہوں نے دے دیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ حلال موسیقی کے مظاہر بھی دیکھیں گے۔ ابھی بھی آپ دیکھیے، اگر غور کریں، جو علماء اور مدرسوں کے ترانے بننا شروع ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ایک جھنکار اور ایک رمق ہوتی ہے، پیچھے دھنک ہوتی ہے، وہ اصل میں موسیقی ہوتی ہے۔ ابھی اس کی ایک توجیہ اور تعویل وہ کر رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے انسان کی آواز کو اتنا باریک کر لیا ہے کہ وہ دھنک کی آواز آتی ہے، ورنہ جمعیت علماء اسلام جیسی جو راسخ العقیدہ علماء کی اس وقت مذہبی جماعت ہے، اس کے ذرا ترانے سنیں آپ، اور لوگوں کو اگر دلچسپی ہو تو گوگل کریں، گل خوبان دی قائد نامی اس طرح کے بڑے مشہور ترانے ذرا دیکھیں، ان کے اندر باقاعدہ موسیقی ہے، لیکن وہ موسیقی کی تعویل یہ کی جاتی ہے کہ یہ تو مثال کے طور پر انسان کی آواز ہے، تو وہ انسان کی آواز ہی تھی جو ساز میں ڈلی ہے، جس کو آپ پھر نکال کے لے آئے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ تعویلات ہوں گی، کچھ وقت گزرے گا، آپ دیکھیں گے یہ سب چیزیں قابل قبول ہو جائیں گے۔